اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ فأحیا بہ الارض بعد موتها وقال عز وجل فی سورۃ الفرقان یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا وقال عز وجل فی سورۃ الفتح ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 26ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں نے آج کے لیکچر کے لیے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 3 مقامات سے 3 آیات کے جملے تلاوت کیے ہیں۔ یہ ٹیکسٹ میں نے آج کے لیکچر کے لیے کیوں سلیکٹ کیا ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں مرکب اضافی میں ضمائر کے حوالے سے بہت اہم معلومات حاصل کی تھیں۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر جسے پیش کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا ہو کے طور پر، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ اصل میں ہا ہے، لیکن چونکہ اس پہ پیش حرکت آ رہی ہے تو ہم اسے ہو کے طور پر پڑھ رہے ہیں۔ یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر جو ہے یہ کبھی مصحف میں الٹی پیش کے ساتھ لکھی جاتی ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے پہلے زبر حرکت ہو یا پیش حرکت ہو تو اس ضمیر کو الٹی پیش کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ یہ ضمیر جو ہے کھڑی زیر کے ساتھ آپ کو لکھی ہوئی ملے گی، کب؟ اس وقت جب اس سے پہلے زیر حرکت ہوگی، اور جب اس سے پہلے ساکن یا ہوگی تو اس ضمیر پر سیدھی زیر آئے گی، اور ان 3 صورتوں کے علاوہ یہ ضمیر جو ہے سیدھے پیش کے ساتھ لکھی اور پڑھی جائے گی، اور اس کی میں نے آپ کے سامنے بہت ساری ایگزامپلز بھی رکھی تھیں۔ عربی گرامر میں جب بھی آپ کوئی قاعدہ پڑھتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا اس قاعدے کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے وہ بات تو سنی ہوئی ہوگی کہ ایکسیپشنز پروو دا رولز، ایکسیپشنز کے ذریعے ہی قواعد جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو واحد مذکر غائب کی ضمیر کے حوالے سے جو ہم نے باتیں پڑھی تھیں کہ اس پہ الٹی پیش آئے گی، کھڑی زیر آئے گی، سیدھی زیر آئے گی یا سیدھی پیش آئے گی، ان مقامات میں آپ کو وہ قواعد جو ہیں وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے پہلی آیت دیکھیں سورۃ البقرہ کی، جو آپ اسکرین پہ اس وقت لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو یہ ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب کی، اس پہ آپ کو سیدھی زیر نظر آ رہی ہے، حالانکہ اس سے پہلے زیر ہے، تو یہاں اصولاً کھڑی زیر ہونی چاہیے تھی۔ تو ابھی آپ نوٹ کریں، وجوہات میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اینڈ پہ بتاتا ہوں۔ تو یہاں پر کھڑی زیر ہونی چاہیے تھی لیکن آپ کو سیدھی زیر نظر آ رہی ہے۔ دوسرا مقام دیکھیں سورۃ الفرقان کا، اس میں یضاعف لہ العذاب، واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے زبر ہے تو اس ضمیر پر الٹی پیش آنی چاہیے تھی، لیکن آپ کو سیدھی پیش نظر آ رہی ہے۔ پھر اسی آیت میں آگے چلیں، وَيَخْلُدْ فِيهِ، اب یہاں پر واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے یا ساکن ہے تو یہاں سیدھی زیر آنی چاہیے تھی، لیکن کھڑی زیر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور تیسرے ٹیکسٹ کی طرف چلیں جو کہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 سے لیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، تو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس سے پہلے یا ساکن ہے، وہاں پر زیر آنی چاہیے تھی لیکن یہاں پر پیش آئی ہوئی ہے۔ تو اب ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، واحد مذکر غائب کی ضمیر کے پڑھنے کے قواعد اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان قواعد کے کچھ ایکسیپشنز آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں۔ ایک بہت ہی آسان سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جتنی بھی کھڑی اور الٹی حرکتیں ہوتی ہیں، کھڑی حرکتوں سے مراد کیا ہے؟ کھڑی زبر یا کھڑی زیر، اور الٹی حرکت سے مراد کیا ہے؟ الٹی پیش۔ یعنی جتنی بھی کھڑی اور الٹی حرکتیں ہیں ان کے بارے میں ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ جب ان حرکتوں کو آگے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان حرکتوں کو سیدھا کر دیا جاتا ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، ان کو جب ہم آگے ملا کر پڑھیں گے نا، یعنی اگلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، تو اب ان حرکتوں کو سیدھا کر کے پڑھیں گے۔ یعنی کھڑی زیر جو ہے وہ سیدھی زیر کے طور پہ پڑھی جائے گی، کھڑی زبر سیدھی زبر کے طور پہ پڑھی جائے گی، الٹی پیش سیدھی پیش کے طور پر پڑھی جائے گی۔ تو پہلے تو اس کی اپلیکیشن دیکھ لیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت میں بِهِ الْأَرْضَ میں واحد مذکر غائب کی ضمیر پر کھڑی زیر آتی ہے، کب؟ جب اس سے پہلے زیر ہو، تو یہاں پر کھڑی زیر ہی تھی، لیکن چونکہ ہم نے
اس ضمیر کو آگے الارض کے لام سے ملا کر پڑھنا تھا تو اس کھڑی زیر کو سیدھا کر کے پڑھا گیا. جب سیدھا کر کے پڑھا گیا تو لکھا بھی سیدھا کر کے گیا. تو اس لیے آپ کو یہاں پر کھڑی زیر کی بجائے زیر نظر آ رہی ہے. یہی بات آپ کو سورۃ الفرقان میں لہ العذاب میں نظر آئے گی کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے زبر ہے تو اس ضمیر پر الٹی پیش آنی چاہیے تھی. یہاں پر بالکل الٹی پیش تھی، لیکن اس الٹی پیش کو چونکہ العذاب کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا تھا تو وہ الٹی پیش جو ہے وہ سیدھی پیش میں آپ کے سامنے پڑھی گئی اور لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ تو ایک سمپل سا قاعدہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کھڑی اور الٹی حرکتیں جب ملا کر پڑھی جاتی ہیں تو سیدھی ہو جاتی ہیں. ہاں، فی ہی اور علیہ یہ ایکسیپشنز ہیں. یعنی واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر یا ساکن ہو تو اس پہ سیدھی زیر آتی ہے، لیکن یہاں پر سیدھی زیر نہیں، کھڑی زیر آئی ہوئی ہے. اور علیہ اللہ میں بھی آپ دیکھیں سیدھی زیر کی بجائے پیش لگی ہوئی ہے جو کہ اس کی اوریجنل حرکت ہے. یعنی واحد مذکر غائب کی اگر ہم اوریجنل حرکت لیں تو وہ پیش ہی ہوتی ہے. تو علیہ اللہ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر واحد مذکر غائب کی جو اوریجنل حرکت ہے وہ یوز کی گئی ہے، اور فی ہی میں سیدھی زیر کی بجائے کھڑی زیر استعمال کی گئی ہے. یہ ایکسیپشن ہے. اور ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید جو ہے وہ گرامر کے قواعد کا پابند نہیں ہے، تجوید کے قواعد کا پابند نہیں ہے. ہاں، گرامر جو ہے یا قواعد جو ہیں وہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی. بہرحال وہ بات جو میں نے سب سے پہلے کی ہے کہ جب بھی آپ عربی گرامر کا کوئی قاعدہ پڑھیں تو ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ ہر قاعدے کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ضرور ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. اور قرآن مجید میں چند ہی مقامات ہیں جہاں پر آپ کو واحد مذکر غائب کی ضمیر کی حرکتوں کے حوالے سے کنفیوژن ہو سکتی ہے، ورنہ تقریباً ہر جگہ پر جو میں نے آپ کو قواعد بتائے ہیں وہ آپ کو نظر بھی آئیں گے. ہاں، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے گا کہ سعودیہ کے پرنٹڈ مصحف میں آپ کو نہ تو کھڑی زبر نظر آتی ہے، نہ کھڑی زیر نظر آتی ہے، اور نہ ہی الٹی پیش نظر آتی ہے. سعودیہ کے مصحف میں انہوں نے جب کھڑی زبر لکھنی ہوتی ہے تو وہ زبر اور الف کا استعمال کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے الف کا زبر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جب انہوں نے کھڑی زیر لکھنی ہوتی ہے تو وہ زیر کے ساتھ بڑی یا کا استعمال کرتے ہیں، اور جب انہوں نے الٹی پیش لکھنی ہوتی ہے تو وہ پیش کے ساتھ ایک چھوٹے سے واو کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ بات بھی آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے کہ جو تو سعودیہ کے مصحف پڑھتے ہیں ان میں انہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش نظر نہیں آئے گی. اس لیے بعض اوقات ہم پاکستانی مصحف پڑھنے والے سعودیہ کے پرنٹڈ مصحف پڑھتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں. لیکن چونکہ موسٹلی ہم پاکستان میں پرنٹڈ مصحف پڑھتے ہیں، اس لیے میں یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو یہاں کے پرنٹڈ مصحف کے حوالے سے ہی سمجھا رہا ہوں. تو چلتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف. سبق ہمارا چل رہا ہے جی مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال سیکھ لیا. جو پہلی بات ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ مرکب اضافی میں ضمائر جو ہیں ہمیشہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، اور مضاف الیہ چونکہ مجرور ہوتا ہے تو مجرور ضمائر ہم نے یاد کر لیے تھے جو کہ ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ، کا کما کم، کی کما کنہ، یا اور نا تھے. اور ان ضمائر میں ہم نے یا متکلم کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی، واحد مذکر غائب کی ضمیر کے حوالے سے کچھ باتیں پڑھی، اور ہما ہم اور ہنہ کے حوالے سے کچھ باتیں پڑھی تھیں. قرآن مجید میں آپ کو جب بھی کسی اسم کے ساتھ یہ ضمائر نظر آئیں، یعنی یہ ضمائر جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ، کا کما کم، کی کما کنہ، یا اور نا، اسم کے ساتھ آپ کو جب بھی نظر آئیں ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح سے کہ یہ آپ کے مجرور ضمائر ہیں. یہ میں مجرور ضمائر زور دے کر کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ پڑھیں گے کہ بالکل ان ضمائر کے ہم شکل ضمائر بھی ہیں جو منصوب ضمائر ہیں. شکلیں دونوں کی 100% ملتی ہیں تو آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ ایک بات یہ یاد رکھیں گے کہ اسم کے ساتھ جب آپ کو یہ شکل نظر آئے گی، یعنی ضمائر کی یہ شکل نظر آئے گی، تو یہ ضمائر آپ کے مجرور ضمائر ہوں گے، اور اسم کے ساتھ جب یہ ضمائر استعمال ہوں گے تو کنسٹرکشن جو ہے وہ
مضاف مضاف الیہ کی بنے گی، یعنی یہ ضمائر جو ہیں مضاف الیہ بن کر استعمال ہوں گے۔ یعنی میں آپ کو یہاں ایک دلچسپ بات بتا چلوں کہ عربی زبان میں مجرور ضمائر جو ہیں وہ صرف دو جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے ایک جگہ ہم نے پڑھ لی ہے مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ، اور دوسری جگہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب بھی آپ کو اسم کے ساتھ یہ ضمائر نظر آئیں تو آپ پکا فارمولہ یہاں پر اپلائی کر دیجئے گا کہ یہ کنسٹرکشن جو ہے اسم کے ساتھ ان ضمائر کی وہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے، اور یہ ضمائر جو ہیں مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے کچھ ٹیکسٹ رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ضمائر کو، مجرور ضمائر کو انشاءاللہ تعالی پہچان لیں گے۔ سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے۔ اب یہاں پر آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ کو تین جگہ پر کم نظر آ رہا ہے، ایک تلہکم میں، ایک اموالکم میں، اور ایک اولادکم میں۔ اب تینوں جگہ والا کم جو ہے یہ ضمیر مجرور نہیں ہے، ان میں سے صرف دو جگہ والا کم جو ہے نا یہ مجرور ضمیر ہے۔ کون سی دو جگہ والا؟ اسم کے ساتھ آنے والا۔ اب دیکھیں اولاد اسم ہے، آپ جانتے ہیں ولد کی جمع ہے اولاد، اموال اسم ہے، مال کی جمع ہے، تو اموال اور اولاد کے ساتھ جو کم ضمیر لگی ہوئی ہے نا یہ ضمیر مجرور ہے آپ کی، لیکن تلہی کے ساتھ جو کم کی ضمیر لگی ہوئی ہے نا یہ مجرور ضمیر نہیں ہے، یہ منصوب ضمیر ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلہی جو ہے یہ فعل ہے۔ ترجمے میں دیکھ لیں، لا تلہیکم، تمہیں غافل نہ کر دے۔ اب یہ غافل نہ کر دے لا تلہی کا مطلب ہے، تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ جو ہم نے مجرور ضمائر پڑھے ہیں نا ان سے بالکل ملتے جلتے ضمائر منصوب بھی ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فرق ہم کیسے کریں گے؟ فرق ہم کریں گے ان ضمائر کے استعمال ہونے کی جگہ کی بنا پر۔ تو مجرور ضمائر کے استعمال کی ایک جگہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اسم کے ساتھ بطور مضاف الیہ کے استعمال ہوں گے۔ تو جب بھی آپ کو اسم کے ساتھ یہ ضمائر نظر آئیں تو کنفرم ہو گیا کہ یہ ضمائر مجرور ہیں، اور گرامر والے نے پورا نام دیتے ہیں جی ضمائر مجرور متصل۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے اٹیچ، تو یہ وہ ضمائر ہیں جو کہ اٹیچڈ ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ ایک مقام آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ اب اس میں آپ دیکھیں آپ کو کم دو جگہ پر نظر آ رہا ہے، ایک لکم میں ہے، ایک دینکم میں ہے، اور ایک جگہ آپ کو یائے متکلم بھی نظر آ رہی ہے زبر کے ساتھ۔ اب یہاں پر تینوں جگہ پر مجرور ضمیر ہی ہے، لیکن مجرور ضمیر دو جگہوں پر استعمال ہوتی ہے، ایک اسم کے ساتھ اور دوسری جگہ بھی ہم نے نہیں پڑھی۔ تو ان تینوں جگہوں میں جو ایک جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے دینکم والی جگہ، یعنی کم کے ساتھ ہمیں دین کا لفظ نظر آ رہا ہے اور دین اسم ہے، جبکہ لکم میں کم کے ساتھ ہمیں لام نظر آ رہا ہے جو کہ اسم نہیں ہے۔ لیا میں ہمیں یائے متکلم کے ساتھ لام نظر آ رہا ہے جو کہ اسم نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ لکم میں اور لیا میں جو ضمیر ہے وہ مجرور متصل ہی ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ضمائر مجرور متصل کے استعمال کی جو دوسری جگہ ہے وہ ابھی ہم نے پڑھنی ہے۔ تو ابھی آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین و کم میں کم ضمیر مجرور متصل دین اسم کے ساتھ استعمال ہوئی ہے، اور یہ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال والا ٹاپک ہے۔ تو دین مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بن رہا ہے۔ تو یہ آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے جی۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ہم مرکب اضافی کے کچھ خاص کمبینیشنز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ قرآن مجید اور حدیث میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا مرکب ناقص مرکب اضافی ہوتا ہے، تو کئی جگہ پر آپ کو مرکب اضافی نظر ضرور آئے گا۔ یعنی آپ مرکب اضافی کو کیسے پہچانیں گے؟
آپ پہچانیں گے آپ کو دو اسم نظر آ رہے ہیں جس میں پہلا اسم جو ہے وہ الف لام کے بغیر ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں ہے، اور دوسرا اسم جو ہے وہ مجرور ہے، تو آپ اسے کنفرم کر دیں گے کہ مرکب اضافی ہے۔ لیکن جب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمہ مرکب اضافی والا نہیں بن رہا ہوگا۔ یعنی مرکب اضافی والا ترجمہ کیا ہے؟ مرکب اضافی والا ترجمہ یہ ہے کہ آپ دو الفاظ کے درمیان کا، کے، کی استعمال کرتے ہیں، یا پھر جب ضمائر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو را، رے، ری جیسے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے زید کا گھر، اس کا گھر، میرا گھر، تمہارا گھر۔ تو یہاں پر دیکھیں کہیں پر آپ کا استعمال کر رہے ہیں، کہیں پر را استعمال کر رہے ہیں۔ تو آسان بات یہ ہے کہ ایسا مرکب ناقص جس میں کا، کے، کی یا را، رے، ری آپ کو سنائی دیں وہ مرکب اضافی ہی ہوتا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے یا حدیث پڑھتے ہوئے کچھ مرکب اضافی ایسے ملیں گے جو دکھنے میں تو مرکب اضافی ہوں گے، لیکن جب آپ ان کا ترجمہ کریں گے تو آپ کا، کے، کی یا را، رے، ری کے ساتھ ان کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے۔ تو کچھ ایسے مرکب اضافی میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں یہ جو کل کا لفظ ہے نا، کل، کل، اسم کل، یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کل اسم جو ہے آپ کو قرآن مجید میں جہاں بھی نظر آئے گا وہ زیادہ تر مضاف کے طور پہ نظر آئے گا۔ اور کنفرم آپ کیسے کریں گے؟ کنفرم آپ ایسے کریں گے کہ اس کل کے بعد آپ کو اگلا اسم جو ہے وہ مجرور نظر آ رہا ہوگا، اور اگر اس کے بعد ضمیر نظر آ رہی ہوگی تو ظاہر بات ہے وہ مجرور ضمیر ہی ہوگی۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب ذرا نوٹ کریں، کل شیء، کل اسم ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور اگلا اسم شیء جو ہے مجرور ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ لیکن کل شیء کا ترجمہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے ہر چیز، یعنی آپ اس کا ترجمہ کسی چیز کا کل نہیں کر رہے بلکہ ہر چیز کے طور پر کر رہے ہیں۔ تو مختصراً نتیجہ یہ نکلا کہ کل کا لفظ عربی زبان میں زیادہ تر مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور کل کا لفظ جب مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ آپ ہر والا کر سکتے ہیں اگر اس کے بعد نکرہ اسم ہو۔ جیسے کل شیء کا ترجمہ ہم کریں گے ہر چیز، کیونکہ کل کے بعد شیء کا لفظ نکرہ ہے۔ کل کتاب، اس کا میں ترجمہ کروں گا ہر کتاب۔ کل مسلم، اس کا میں ترجمہ کروں گا ہر مسلمان۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو یہاں پر دیکھیں کل مسلم مرکب اضافی ہے اور ترجمہ ہم کر رہے ہیں ہر مسلمان۔ تو کل کا لفظ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوگا، اور ہمیشہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 99.99%۔ اس کے بعد صاحب کا لفظ جس کی جمع اصحاب آتی ہے، یہ بھی مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو سورۃ الفیل میں ملے گا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب دیکھیں باصحاب الفیل میں دیکھیں اصحاب جو ہے وہ الف لام کے بغیر ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں ہے، اور الفیل جو ہے وہ مجرور ہے، تو مضاف مضاف الیہ کے قواعد پورے ہو رہے ہیں تو یہ مرکب اضافی ہے۔ لیکن جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ ہاتھی کے ساتھی، بلکہ آپ ترجمہ کرتے ہیں ہاتھی والے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا؟ تو اصحاب کا لفظ بھی آپ کو مضاف کے طور پر ملے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اکثر کا لفظ جو ہے آپ کو مضاف کے طور پر ملے گا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اب دیکھیں اکثر الناس، اکثر لفظ الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، اور اگلا اسم مجرور ہے تو مرکب اضافی ہے۔ اب آپ اکثر الناس کا ترجمہ لوگوں کا اکثر نہیں کر رہے بلکہ اکثر لوگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اکثرہم لا یؤمنون، تو اکثر کا لفظ جو ہے وہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے جس کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح بعد کا لفظ جو ہے وہ بھی مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب۔ اب ببعض الکتاب میں دیکھیں بعد کا لفظ جو ہے وہ الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، اور الکتاب مجرور ہے تو مرکب اضافی ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ کتاب کا بعض نہیں کہہ رہے بلکہ بعض کتاب، اس طرح سے آپ ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو قرآن مجید میں کئی مرکب اضافی ملیں گے، لیکن ان کا ترجمہ اردو زبان میں مرکب اضافی کے ترجمہ کرنے کا جو طریقہ آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھانا مقصود تھا۔ اور قرآن مجید میں بعدہم، بعدکم، بعدہا جیسے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اب ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں میں کہ جتنی بھی کنیتیں ہیں یہ سب کی سب بھی عربی زبان میں مرکب اضافی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے
ابو بکرن، ابو لہبن، ابو ترابن، تو یہ سب کے سب مرکب اضافی کے طور پہ ہیں، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے آپ ابو لہبن کا ترجمہ لہب کا باپ نہیں کر رہے بلکہ ابو لہب کنیت کے طور پر لے رہے ہیں۔ تو جتنی بھی کنیتیں ہیں ان کا استعمال بھی مرکب اضافی کے طور پر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر وہ میں ٹاپک آپ کو بتاؤں گا جو میں نے پچھلے لیکچر میں سورہ عبسہ کی آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا تھا، کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، تو اس وقت تو ہم نے صرف واحد مذکر غائب کی ضمیر کو پہچانا تھا۔ اب عربی زبان میں 5 اسماء ایسے ہیں جنہیں گرامر کی کتابوں میں اسماء خمسہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ان 5 میں سے پہلے میں آپ کو 2 اسماء کے بارے میں خصوصی طور پہ بتاؤں گا اور پھر ایک اسم کے بارے میں اور بتاؤں گا، جبکہ باقی 2 اسماء میں اس لیکچر میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ تو عربی گرامر میں 5 اسماء آپ کو ملتے ہیں جنہیں اسماء خمسہ کہا جاتا ہے، اور ان اسماء خمسہ میں سے 2 اسم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی۔ ایک ہے اب اور ایک ہے اخ۔ اب کے معنی باپ کے ہوتے ہیں اور اخ کے معنی بھائی کے ہوتے ہیں۔ اب اسم ہے، اخ اسم ہے، واحد اسم ہے دونوں، اور جب ان کو ہم مرفوع منصوب اور مجرور لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو بالکل قاعدے کے مطابق یہ اب جو ہے ابن، ابن اور ابن کے طور پہ لکھا اور بولا جائے گا۔ اخ کا لفظ جو ہے یہ اخن، اخن اور اخن کے طور پر لکھا اور پڑھا جائے گا، بولا جائے گا، اور قرآن مجید میں آپ کو اس طرح ہی نظر آئیں گے یہ لفظ۔ لیکن یہ 2 اسم اب اور اخ جب مضاف بن کر استعمال ہوتے ہیں، یعنی جب یہ کسی مرکب اضافی میں استعمال ہوتے ہیں اور مضاف بن کر استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا اعراب ایک خاص طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یعنی اب کا لفظ اگر بغیر مضاف کے استعمال ہو رہا ہے تو مرفوع ہم ابن، منصوب ابن، مجرور ابن کہیں گے، لیکن اگر اب کا لفظ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہوگا تو ہم مرفوع کہیں گے ابو، منصوب کہیں گے ابا، مجرور کہیں گے ابی۔ اسی طرح اخ کا لفظ اگر مضاف کے بغیر استعمال ہو رہا ہے تو جس طرح دوسرے واحد اسم مرفوع منصوب مجرور استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح استعمال ہوگا، اخن، اخن، اخن۔ لیکن اخ کا لفظ جب مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہوگا تو مرفوع اخو، منصوب اخا، مجرور اخی کے طور پر استعمال ہوگا۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا سورہ عبسہ کی آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، یہاں پر اخی استعمال ہوا ہے جو کہ مرکب اضافی میں چونکہ استعمال ہو رہا ہے اس لیے اخی مجرور استعمال ہوا ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ۔ اب کا لفظ مرکب اضافی میں چونکہ استعمال ہوا ہے تو ابو، ابا، ابی میں سے ابی مجرور استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ لہب میں تبت یدا ابی لہبن، وہ جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اس کنسٹرکشن کو ہم خاص طور پہ دیکھیں گے تو وہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یدا مضاف ہے، مثنیٰ ہے، اس کا نون نکلا ہوا ہے، اور مضاف الیہ کے طور پر آ رہا تھا اب کا لفظ، اور صرف مضاف الیہ کے طور پہ نہیں آ رہا تھا، وہ مضاف الیہ مضاف بھی بن رہا تھا۔ تو جب اب کا لفظ مضاف بن رہا ہے تو وہ ابو، ابا یا ابی میں سے کسی ایک صورت میں استعمال ہونا ہے، اور چونکہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو ابی استعمال ہوگا، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یدا ابی لہبن۔ لیکن ترجمہ ہم کیسے کر رہے ہیں؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ تو یہ پوائنٹ بہت اہم تھا جو میں بتانا آپ کو چاہ رہا تھا، امید ہے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ سورہ عبسہ کی ان آیات میں کل امرئ والی کنسٹرکشن بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کل کا لفظ جو ہے مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، تو کل امرئ تھا جس میں امرئ کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا وہ حرکت کے بغیر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ترجمہ ہم کر رہے ہیں ہر مرد، کل امرئ، ہر مرد۔ اسماء خمسہ میں تیسرا لفظ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے جی ذو۔ ذو جو ہے یہ ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، جبکہ میں نے آپ کو اب اور اخ کے بارے میں بتایا جب وہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں تو انہیں ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، اخی کے طور پر لکھا اور پڑھا جاتا ہے، لیکن جب وہ مضاف کے طور پہ نہیں آتے تو جس طرح نارمل واحد اسم مرفوع منصوب مجرور بولا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح بولے اور لکھے جاتے ہیں۔ لیکن ذو لفظ جو ہے نا یہ تو ہمیشہ ہوتا ہی مضاف ہے، تو ذو کے معنی ہوتے ہیں والا، مرفوع
زو ہوتا ہے، منصوب زا ہوتا ہے، مجرور زی ہوتا ہے۔ تو زو، زا اور زی والا ہی ترجمہ ہوتا ہے اس کا، چاہے مرفوع ہو، چاہے منصوب ہو، چاہے مجرور ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اعراب تبدیل ہونے سے اسم کے معنی تبدیل نہیں ہوتے۔ اور زو کی مؤنث بھی ایک استعمال ہوتی ہے، ذات۔ تو ذات جب مرفوع استعمال ہوتا ہے تو ذاتو ہوتا ہے، منصوب استعمال ہوتا ہے تو ذاتا ہوتا ہے، اور مجرور استعمال ہوتا ہے تو ذاتی ہوتا ہے۔ تو یہ 6 لفظ آپ نے خاص طور پہ ذہن میں رکھنے ہیں، زو، زازی، ذاتو، ذاتا اور ذاتی۔ قرآن مجید میں آپ کو یہ بھی ملیں گے۔ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوا ہے سورۃ الرحمن میں ذوالجلال والاکرام، تو ذوالجلالی دیکھیں مرکب اضافی ہے، جلال والا۔ جب ہم پکارتے ہیں اللہ کو تو ہم کہتے ہیں یا ذل جلال والاکرام۔ اسی طرح ہم ذل جلالی بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے سورہ رحمان میں آیا۔ ذات کا لفظ دیکھ لیں آپ، سورہ لہب میں آپ کو ملے گا سیصلی نارن ذات لہب، ذات لہب، یہ مرکب اضافی ہے یعنی شعلوں والی۔ اب ذاتا منصوب یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو میں نے تفصیل کے ساتھ مرکب اضافی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور آج چوتھے لیکچر میں میں نے بہت اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر تو یہ آپ کو سمجھ آ جائیں، کلیئر ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیکچر جو ہے آگے چل کر آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ میں آج کے لیکچر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ کچھ یہ ہے۔ ہم نے پہلے تو واحد مذکر غائب کی ضمیر جو ہے اس کی مختلف شکلوں کے بارے میں جو پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ وہ کبھی الٹی پیش کے ساتھ، کبھی کھڑی زیر کے ساتھ، کبھی سیدھی زیر کے ساتھ، اور کبھی اپنی اوریجنل شکل کی حرکت پیش کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، لیکن آج ہم نے اس کے ایکسیپشنز بھی کچھ دیکھے۔ پھر ہم نے کچھ خاص مرکب اضافی دیکھے جن کا ترجمہ ہم اردو میں مرکب اضافی کے طور پہ نہیں کرتے، لیکن عربی میں وہ کنسٹرکشنز جو ہیں مرکب اضافی کے طور پر ہی استعمال ہوتی ہیں، جن میں کل کے لفظ کو ہم نے دیکھا کہ وہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے موسٹلی، اکثر کا لفظ جو ہے وہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، بعد کا لفظ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، اور پھر اسماء خمسہ کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں پڑھی، جن میں سے 3 اسماء کے بارے میں ہم نے پڑھا، ایک ہے اب باپ، ایک ہے اخ بھائی، اور ایک ہے زو۔ اب اور اخ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جب مضاف کے علاوہ استعمال ہوتے ہیں تو بالکل زید اسم کے اعراب کی طرح ان کا اعراب آتا ہے، جس طرح زیدن 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 ہوتا ہے، اسی طرح یہ ابن 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 ہوتے ہیں، اخن 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 ہوتے ہیں، لیکن جب یہ مرکب اضافی میں بطور مضاف استعمال ہوتے ہیں تو ان کا اعراب ایک خاص طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے، ابو ابا ابی، اخو اخا اخی ہوتا ہے۔ اور اسماء خمسہ میں تیسرا اہم اسم ہم نے پڑھا زو، جو کہ والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور زو کی مؤنث ذات ہوتی ہے، اور زو مرفوع شکل ہے جس کی منصوب ذا اور مجرور زی ہوتی ہے، ذات کی مرفوع شکل ذاتو بنتی ہے، منصوب ذاتا اور مجرور ذاتی، اور قرآن مجید میں یہ الفاظ آپ کو اکثر مل جائیں گے۔ پھر ہم نے اصحاب لفظ کے بارے میں پڑھا کہ یہ بھی مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے، اور یہ بات بھی پڑھی کہ کنیت جو ہے وہ بھی مرکب اضافی کے طور پہ ہی عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ جی میں نے بہت تفصیل کے ساتھ مرکب اضافی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو آج ہمارا مرکب اضافی الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم نئے اور آخری مرکب ناقص کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔